صبح کا وقت تھا، سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ اچانک شہرام کے والدین نے شہرام اور فریال کو سنگاپور کے ہنی مون کی ٹکٹیں تحفے میں دی۔ یہ دیکھ کر فریال بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس کے چہرے پر کافی عرصے کے بعد سچی مسکراہٹ آئی تھی اور شہرام بھی یہ دیکھ کر بہت خوش تھا کہ فریال کا موڈ ٹھیک ہے۔ لیکن فریال کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی کیونکہ اسے فوراً شانزے کا خیال آ گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ایک ہفتے کے لیے باہر چلی گئی تو پیچھے سے شانزے کا کیا ہوگا۔ فریال جانتی تھی کہ شانزے اس وقت فیروز کے چکر میں پڑی ہوئی ہے اور فیروز اسے مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ فریال کو ڈر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں فیروز کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے شانزے کی زندگی ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے۔ اسے پریشانی میں ناشتے کی میز پر اس کا چہرہ اتر گیا اور شہرام نے یہ بات نوٹ بھی کر لی کہ جو خوشی ابھی فریال کے چہرے پر آئی تھی وہ اتنی جلدی اداسی میں کیوں بدل گئی۔ پھر جب فریال دفتر میں اپنے کام میں مصروف تھی تو فیروز کی ماں کی کال آ جاتی ہے۔ فیروز کی ماں فریال کو برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے تو جان چھڑا لی، اب تمہاری نند نے میرے بیٹے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ فریال بھی خاموش نہیں رہتی، وہ بھی کھری کھری سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ میری نند سے دور رہے ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فیروز کی ماں فریال کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور بدتمیز قرار دے کر فون بند کر دیتی ہے۔ اتفاق سے شانزے اس وقت وہاں موجود تھی۔ اس نے فریال کی ساری باتیں سن لی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میری بھابھی میرے لیے کتنا اچھا سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف جنیا کا حال برا تھا۔ اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ فریال اور شہرام سنگاپور جا رہے ہیں تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی غصے میں کانپ رہی تھی کہ اس کی زندگی یہاں جہنم بنی ہوئی ہے اور فریال وہاں سنگاپور جانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ دانش سب کچھ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جتنی منمانیاں کرنی ہے کر لو، اس کے بعد تمہیں میں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اس کے بعد جب پتے کھلیں گے نا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ جنیا کی پریشانی صرف سنگاپور کی ٹکٹوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اس کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں دانش کو اس کے یاسمین کے درمیان ہونے والے فون کال کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ گھر میں ہر وقت اس خوف میں رہتی تھی کہ دانش کے چہرے پر یہ جو پرسکون مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ دانش اسے بار بار ٹوکتا تھا، کبھی کھانے پر کبھی گھر کے معاملات پر، جس کے جنیا اب جواب دینے لگی تھی۔ اب وہ سوچتی تھی کہ آخر دانش اتنا خاموش کیوں ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ یوں چپ چاپ تماشا کیوں دیکھ رہا ہے۔ ادھر ان کے سب سے قابل اعتماد وکیل نے دانش کے ساتھ مل کر ان کے پلاٹس کے جعلی کاغذات پر دستخط کروائے۔ سیرت بیگم جو پہلے کبھی دولت پر فخر کیا کرتی تھی اب انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ زرار کے جانے کے بعد سارا نظام درم برم ہو گیا تھا اور زرار کی واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیرت بیگم اب صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ کس طرح زارا کو واپس لائیں تاکہ ان کا گھر پھر سے آباد ہو سکے۔ لیکن اب زرار کا واپس آنا اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ دانش نے سب کچھ اس طرح سیٹ کر دیا تھا کہ پورا خاندان ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہو۔ جنیا جو ابھی بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، وہ آہستہ آہستہ دانش کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ خود ایسے جال میں پھنس گئی ہے جہاں اس کا نکلنا ناممکن ہے۔ دانش نے صرف اس لیے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب جنیا تباہی کے دانے پر پہنچ جائے گی تب اسے احساس ہوگا اس نے کیا کھویا ہے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعی فریال سنگاپور جا پائے گی یا شانزے کی فروز کی اصلیت جان کر خود کو سنبھال لے گی۔ کیا سیرت بیگم اس وقت تک زندہ رہ پائے گی جب تک انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ جب شہرام کمرے میں آئے گا تو فریال اس سے یہ بات ضرور ڈسکس کرے گی اور کہے گی کہ شہرام میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ہنی مون کا تھوڑا ڈیلے کر دیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں شانزے کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ فیروز اچھا لڑکا نہیں ہے، جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا میں نہیں چاہتی کہ وہ شانزے کے ساتھ بھی ایسا کچھ کرے۔ یہ سن کر شہرام بہت خوش ہوگا کہ فریال اس کی بہن کی اتنی زیادہ کیئر کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف جنیا تھی جو اس کے پاگل کرنے پر تلی ہوئی تھی اور فریال اس کا اتنا خیال کر رہی ہے کہ اپنا ہنی مون پوسٹ پون کر رہی ہے۔ تو شہرام کے دل میں فریال کے لیے اور زیادہ عزت اور احترام بڑھ گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ فریال آہستہ آہستہ شہرام کے دل میں اپنی جگہ بناتی جا رہی ہے اور شہرام کو فریال سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ دانش کو بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا ہے، مطلب یاسمین کی کال کا بھی اسے پتہ چل گیا ہے اور اس کے بعد جو اس نے شانزے پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس کا بھی اسے علم ہو گیا ہے۔ لیکن وہ کوئی بھی بات جنیا کو بتا نہیں رہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے ڈیل دے اور پھر ایک دم اسے کھینچے کہ مجھے تمہاری ساری باتوں کا پتہ چل گیا تھا لیکن میں پھر بھی خاموش تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک جا سکتی ہو۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ سٹوری کا کیا رخ
رخ اختیار کرتی ہے۔ کیا دانش واقعی سارا کچھ ہڑپ کر لے گا؟ اور جو پلازے میں آگ لگی تھی کیا اس کے پیچھے بھی دانش کا ہی ہاتھ تھا؟ اور جو پلازے کے پیپرز پہ سائن کروائے تھے اس میں بھی میرے خیالات میں دانش کا ہی ہاتھ نکلے گا اور وہ سب کچھ لے کر فرار ہو جائے گا۔ یہ ماں بیٹیوں کو کنگال کر دے گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔